الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور ساتھیوں، آج کے خطبے میں امام صاحب بیان فرماتے ہیں کہ مخلوق کی عظمت وہ خالق سبحانہ و تعالیٰ اس کی عظمت پر دلیل ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، بڑی عظیم چیزیں ہیں، وہ چاہے مادی نوعیت کی ہوں یا معنوی نوعیت کی، تو اگر ان کے اندر عظمت پائی جاتی ہے تو ان کا جو خالق ہے حقیقت میں اس کی عظمت پہ دلیل ہے۔ تو جو کوئی زمین اور جو کچھ زمین پر ہے اسے دیکھے گا تو وہ اسے نظر آئے گا کہ مخلوقات میں عجیب غریب قسم کی بے شمار چیزیں ہیں کہ جنہیں شمار کرنے والے شمار نہیں کر سکتے، گننے والے گن نہیں سکتے۔ اسی طرح سے آسمان میں بھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جن میں سے ہمیں بس تھوڑی ہی چیزوں کا علم ہے اور اکثر تو یعنی ہم سے پوشیدہ ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ خالق ہے ان تمام چیزوں کا، اس کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا حقدار ہوا کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی تکبیر کی جائے، اور تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ بہت بڑا ہے، اس کی کبریائی، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس مفہوم کو، اس میننگ کو سمجھنے کے لیے آپ اس پوری یونیورس جو ہے نا، اس کے اوپر سوچیں، غور کریں۔ جتنی آپ کو یہ بڑی نظر آئے گی اتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت جو ہے آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس کا احساس ہوگا۔ اگر یہ کائنات اتنی بڑی ہے، زمین اور آسمان، نہ جانے کتنی زمینیں ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان سب کا خالق ہے۔ تو تکبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی بہت بڑا ہے اور ساری کبریائی اس کے لیے۔ جب بھی کسی چیز کی بڑائی کا کوئی ہمارے سامنے خیال آئے تو بس جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں، اصل کبریائی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور اسی طرح سے عظمت اور کبریائی یہ اللہ ہی کے لیے مخصوص رکھی جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور حاضر کا جاننے والا اور کبیر المتعال ہے، بڑا ہے، کبریائی والا ہے اور بلندی والا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر، ذکر کی جو قسمیں ہیں ان میں سے یہ اہم ترین اور بہترین جو ذکر ہے اس میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ اکبر جس میں اللہ کی تکبیر ہے، بڑائی ہے، یہ سب سے ان سب میں بلند ہے یہ چیز۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف میں ابتدا میں جو قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں، صورتیں نازل ہوئیں، ان میں خطاب کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کر بھیجا تو اسی کا حکم دیا، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور اسی طرح سے انذار کا جو آپ کا منصب تھا، یعنی اپنی قوم کو ڈرانا، وارننگ دینا، ہوشیار کرنا، وہ بھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھو اور انذار کرو، اپنے رب کی تکبیر کرو۔ تو یہ سورہ مدثر میں ہے۔ اور تکبیر کی جو عظمت ہے، بلندی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے جو بہترین جگہیں ہیں اور بہترین عبادتیں ہیں اور سب کے سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے رکھا ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے، گویا شریعت کا وہ حصہ ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اسی طرح سے عیدیں ہیں، جہاد ہے اور باقی تمام چیزیں۔ تو نماز میں تکبیر یہ اس بات کا اشعار، یعنی یہ جتانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو گویا وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے
کہ وہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف وہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہ کہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو کہ تمام کبریائی اور بزرگی کی حقدار ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ایک مسلمان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ان کے بالمقابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرنے میں لگتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے۔ اس لیے یہ واجب ہو گیا ہے کہ انسان، ایک مسلمان ہر چیز کو چھوڑے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کبیر اور متعال اس کی صفت آئی ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح سے نمازی میں دیکھیں کہ نماز میں یہ جب قائم کے شروع ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے تو تکبیر سے ہوتی ہے، اس کا افتتاح اور آغاز ہوتا ہے تو تکبیر سے ہوتا ہے، پھر اس کے جب ارکان ایک نمازی ادا کرتا ہے، مثلا قیام ہے، اس کے بعد رکوع میں جاتا ہے، سجود میں جاتا ہے، تو ہر اس پہ نئی حرکت میں وہ اللہ اکبر کہتا ہے، اسی کے ذریعے سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہ اس کا تمام مومنٹ جو ہے اسی سے ہوتا ہے۔ اور جو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو گویا وہ 94 مرتبہ 94 ٹائمز وہ تکبیر کا اعادہ کرتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر کہتا ہے۔ یہ فرض نمازیں ہیں، اور یہ جو سنتیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، اور چاش کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، باقی مطلق نفل جتنی بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ الگ سے، تو ہر نماز جو پڑھی جائے گی اس میں اللہ اکبر بار بار آتا ہے۔ اسی طرح سے مؤذن وہ بھی اذان دیتا ہے تو اس کے ساتھ اس میں بھی تکبیر ہوتی ہے، اور سننے والے تمام لوگ اللہ اکبر کی ندا جب سنتے ہیں تو بھی اس کا اعادہ کرتے ہیں، دہراتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اور نماز کے بعد تسبیح جو پڑھی جاتی ہے تو الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ساتھ 33 بار اللہ اکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بے شمار بار ہے وہ نماز میں اور نماز سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر کہہ کے بیان کی جاتی ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں جس جملے کو کثرت سے سب سے زیادہ وہ دہراتا ہے اور بار بار کرتا ہے تو وہ اللہ اکبر ہے، تو یہ کہنا جو ہے کیا ہے، غلط نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں چاہے وہ کوئی بھی پوری دنیا کی چیزیں بھی لے لیجیے، لیکن سب سے زیادہ اس کی زبان پہ کیا چیز آتی ہے؟ اللہ اکبر، اس کی تکبیر آتی ہے۔ اسی طرح سے روزے کا جو فریضہ ہے جب وہ ادا کر لیتا ہے ایک مسلمان، تو پھر عید کی رات میں شروع ہو جاتی ہے تکبیر، اور عید کے دن تک جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اور اس میں بھی تکبیر کا سلسلہ ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تاکہ تم مدت کو پوری کرو۔ یہ مدت یہاں پہ روزوں کی مدت ہے، ماہ رمضان کی مدت ہے کہ 29 دن یا 30 دن کے وہ جو ہے نا وہ روزے ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کچھ اور وجہ سے چھوٹ گیا ہے، سفر کی وجہ سے، تو اس کی تعداد پوری کرے، ادھورا نہیں رہے گا، اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس نعمت پر، اس ہدایت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی طرح سے حج جو ہے یہ دین اسلام کے جو شعائر ہیں ان میں یہ بہت ہی بلند ترین اور نمایاں شعار ہے، اور اس میں بہت ساری جگہوں پر تکبیر کی مشروعیت ہے، یعنی تکبیر کا حکم دیا گیا ہے۔ طواف میں مثلا حجر اسود کے استلام کے وقت، اور یا چاہے اس کا استلام کریں یا دور سے ہاتھ اٹھا کے اس کو سلام کریں تو اللہ اکبر کہہ کے آغاز کیا جاتا ہے، پھر جب پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر اس میں چلتے ہوئے بار بار جو ہے نا جتنا چاہیں پڑھتے جائیں، تسبیح پڑھیں تو اس میں وہ آئے گا۔ پھر عید ہو جاتی ہے، عید میں عید سے شروع ہو کر
وہ ایام تشریق بولتے ہیں 11 12 13 ذی الحجہ کو، تو اس میں 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک جو ہے ہر نماز کے بعد یہ تکبیر بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ معدودات، گنتی کے جو دن ہے یعنی گویا متعین دن ہے، ان میں اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو۔ یہاں پہ ایام معدودات اس سے مراد تشریق کے دن ہیں، اور اس میں جو مطلق سب سے یعنی نمایاں ذکر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تکبیر ہے، اللہ اکبر ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کے ذبح کے وقت، اور یہ بھی اسلام کا شعار ہے، کل رات میری گفتگو اس پہ تھی، درس تھا قربانی کے اوپر۔ قربانی بھی جو کی جاتی ہے یا کوئی بھی ذبیحہ ہوتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو تمام مناسک جتنے ہیں، خواہ وہ حج کے ہوں یا عبادتوں کے دوسرے جگہیں ہوں، ہر جگہ ایک مسلمان اپنے رب سے قربت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے، تعلق مضبوط کرتا ہے، اور ہر جگہ پہ اللہ اکبر کی ندا اور صدا وہ لگاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ذبح کرتے وقت دیکھیں کہ حکم دیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ قربانی ذبح کریں تو اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اور اس قربانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے قرآن شریف میں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ یہ چیز بڑی توجہ والی ہے حقیقت میں، جو یعنی قربانی کی حکمت کیا ہے، اس کا یعنی مقصد کیا ہے، اس سے غافل رہتے ہیں۔ بس سمجھتے ہیں ذبح کرو ایک بڑا موٹا ذبیحہ کھاؤ، گوشت کھانے کا موسم ہے یا مناسبت ہے۔ اللہ کو اس کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، البتہ اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی یہ جو قربانی ہوتی ہے تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمانبرداری، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ قربانی بھی جو ہوتی ہے اللہ کے حکم کی تابعداری، اور اپنی اس خالص نیت کے ساتھ کہ یہ جو قربانی ہے حقیقت میں ایک سمبل ہے، ایک رمز ہے اپنی قربانی کا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی، تیار ہو گئے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے، یہ اسی کی جگہ پہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے، جوان بیٹا، ٹینیجر بیٹا، جوان بھی کیا ہے بالکل 12 13 سال کا، اور پہلا اٹھی بیٹا، خواب میں دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے کہا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا آگے بڑھیے، بسم اللہ کیجیے۔ باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے، تو اس وقت جب انہوں نے چھری گردن پہ رکھی تو آواز آئی ابراہیم بس رک جاؤ، تم نے امتحان پورا کر لیا۔ اور حضرت اسماعیل کو ذبح عظیم سے جو ہم نے فدیہ دے کے چھڑایا۔ ذبح عظیم آسمان سے یعنی خصوصی ایک دمبا وہ نازل ہوا، ان کی جگہ پہ اسے ذبح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ وہی چیز علامت ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو یہ قربانی ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ یہ میری جان کے بدلے ہے کہ جب وقت پڑے گا اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو میری جان جو ہے کیا ہے، حاضر ہے، میں بھی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ تو بڑی عظیم چیز ہے حقیقت میں۔ اسی طرح سے جہاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راستے میں جہاد کرنا یہ اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بلند کام ہے۔ اس میں بھی تکبیر کی مشروعیت ہے، یعنی تکبیر کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو، اور تقریباً مسلمانوں کے گراوٹ کے دور میں بھی جب وہ آگے بڑھتے ہیں، کہیں ٹکراتے ہیں تو اللہ اکبر ہی کہہ کے آگے بڑھتے ہیں، تبھی ان کی رگوں میں خون جو ہے نا، وہ سندور کے بجائے وہ اس کا خون دوڑتا ہے، اللہ کے طرف سے خصوصی طاقت کا جو ہے خون دوڑتا ہے، سمجھے گرمی اس میں آتی ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے اس کے اندر جو جوش اور خروش آتا ہے وہی۔ تو خاص طور سے دشمن سے جب ٹکراؤ مدبھیڑ ہو، اور اس کی عجیب تاثیر ہے دل کے ثبات میں اور اس کی قوت میں، اس کی بہادری میں، یہاں تک کہ
یعنی ایسا بہت سارے موقعوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جہاد کے وقت مسلمانوں کے پاس ہتھیار کم ہے، ان کے پاس تعداد کم ہے، لیکن ان کا نعرہ جہاد، یہ تکبیر جو ہے اتنا بلند ہوتا تھا، اتنا وہ دشمنوں کے لیے خوف اور دہشت پیدا کرنے والا ہوتا تھا کہ وہ اپنے قلعے جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیا کرتے تھے، کھول دیا کرتے تھے، حوالے کر دیتے تھے۔ کتنی مسلمانوں نے ماضی میں اس طرح کی جنگیں جیتی۔ یہ سب کچھ جو ہے تکبیر اور تحلیل سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا، یعنی اس طرح کے لشکروں کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، کہ جب مسلمان آئے کسی قلعے کے پاس یا کسی شہر کے پاس جو قلعہ بند زمانے میں ہوتا تھا، وہاں پہ اترے تو انہوں نے ہتھیاروں سے نہ تو قتال کیا اور نہ ہی تیر چلائے، بلکہ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صدا لگائی۔ تو اس کا ایک حصہ جو ہے پتہ چلا کہ گر گیا، مطلب قلعے کا جس میں دشمن کی فوجیں ہیں، یا شہر کا جہاں پہ دشمن موجود ہے تیار۔ دوبارہ آواز لگائی تو دوسرا حصہ جو ہے وہ ڈھہ گیا۔ تیسری مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پھر یہ ہے کہ وہ پورا کھل جاتا ہے گیٹ اور مسلمان اس میں داخل ہو جاتے ہیں، مسلمان فوجیں یا مجاہدین، اور وہ سب کچھ ان کا مال غنیمت بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکبیر کا حکم دیا ہے حمد کے بعد، اور کسی پارٹنر، شریک، بیٹا اور کوئی اس کا مددگار، اس کی نفی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے توحید خالص ہے، نہ تو اس کا کوئی ساجھیدار ہے، نہ کوئی پارٹنر ہے، اور نہ کوئی آل و اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا ہے سرپرست و مددگار کہ اللہ تعالیٰ کہیں کمزور پڑ گیا ہے تو دوسرے لوگ آ کے اس کی مدد کریں۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں۔ قرآن فرمایا کہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، فرمایا کہ کہہ دو تمام حمد اللہ کے لیے ہے، جس نے نہ تو کوئی بیٹا بنایا، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کے لیے اس کے ساتھ ملک میں یعنی بادشاہت میں کوئی ساجھیدار ہے، اور نہ ہی کمزوری کی حالت ہے کہ کوئی مددگار بن کے آ کے کھڑا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی ضرورت نہیں۔ یہ کہنے کو حکم دیا، اس کے بعد فرمایا کہ کبر ہو تکبیرہ، اللہ کی تکبیر کرو زور سے، کبر ہو تکبیرہ، بلند آواز سے اللہ کی تکبیر کرو۔ اس سے ان تمام باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تکبیر کی منزلت، اس کا مقام مرتبہ دین میں کیا ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر، اس کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ کہ دین میں اس کا تکبیر کا، اللہ اکبر کا مقام کیا ہے۔ تو یہ تکبیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کا کوئی مفہومی کوئی معنی ہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ کہنا اس کا دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجیے، اللہ اکبر کہنا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو بلکہ یہ بھی ہے کہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں چیزیں ہیں، جو اسے دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں، ان میں یہ تکبیر بھی ہے، اللہ اکبر۔ دوسروں کے ہاں آپ دیکھیں، کسی نہ یہودیوں کے ہاں نہ عیسائیوں کے، اور مشرکوں کو چھوڑے، دوسرے جو ادر نیشنز ان کو چھوڑیں، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں، ان کے فالورز ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کے کوئی ہے ہی نہیں، ختم، کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن دین اسلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نمایاں چیز ان کی پہچان، ان کی شناخت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی صفات پر منطبق ہوتی ہیں۔ وہی اللہ کی تکبیر کرتے ہیں بلند آواز سے اپنی اذانوں میں، پنج وقتہ نمازوں کے وقت، اور یہ تکبیر ہے جو دنیا کو یعنی معمور رکھتی ہے، بھر رکھتی ہے، ہر جگہ آباد رکھتی ہے، مشرق سے مغرب جہاں جائیں اللہ اکبر کی ندا اور صدا آتی ہے۔ نصارہ وہ مسلمانوں کی عید کو، نصارہ سے مراد عیسائی، یہ عیسائی جو ہے مسلمانوں کی عید کو عید اللہ الاکبر کہا کرتے تھے ماضی میں،
عید اللہ الاکبر یعنی اللہ اکبر کی عید، اس لیے کہ تکبیر اس میں بولی جاتی تھی۔ عربوں میں آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑا رواج ہے یہاں پہ، جیسے ہوتی ہے جس طرح سے تکبیر کی پابندی یہاں پہ ہوتی ہے، ہمارے نہیں ہوتی ہے بر صغیر میں۔ کم سے کم میں ہندوستان میں اس علاقے کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارا ہے، اور باقی بنگلہ دیش پاکستان میں اور کیا ہے ویسے ہی ہوگا جیسے ہندوستان میں، لیکن یہاں پہ تو بڑا اس کا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ کے دور میں اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ کوئی ملاوٹ نہیں تھی، تو اس وقت اور ہی ماجرا تھا اور صورتحال بہتر تھی۔ تو عیسائی کہا کرتے تھے کہ عید اللہ الاکبر اللہ اکبر کی عید ہے، یعنی وہ عید جس میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اور امام ابن تیمیہ مزید کہتے ہیں کہ کسی اور امت کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، نہ اہل کتاب میں سے نہ غیر اہل کتاب میں سے، یہ شرف صرف مسلمانوں کا ہے۔ اس لیے ان دنوں میں امام صاحب آخری بات کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مسلم کو چاہیے کہ وہ کثرت سے تحلیل و تکبیر کرے۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب الحمدللہ کہنا۔ تو یہ تحلیل، تکبیر، تحمید کثرت سے جو ہے ان دنوں میں، یہ ذو الحجہ کے جو ایام ہیں پہلے 10 دن، ان میں کرے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ ہمارا نعمت صرف وہی پیسے اور دولت، وہ کھانا پینا نہیں ہوتا، نعمت یہ بھی ہوتی ہے ہدایت کی نعمت۔ 3 چیزوں سے آپ زیادہ سے زیادہ اجر کمائیں، تو یہ بھی بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے کلمات لیکن وہ بولیں آپ تو بے شمار اجر آپ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ کی نعمت ہے عطا کردہ، جو آپ کو دی گئی، اور اسی کے ذریعے سے آپ دوسروں کو اس سے نمایاں کیے گئے، چھانٹ کے الگ کیے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اور ہر جگہ اس کی تکبیر کریں، اور نمازوں کے، خاص طور سے نمازوں کے بعد اور عرفہ کے دن میں، عید کے دنوں میں، ایام تشریق میں یہ کہیں واللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ہے خطبہ، اور آخری دوسرے خطبے میں اسی سے متعلق 1-2 چیزیں تھیں، لیکن بات میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ البتہ نماز کا انہوں نے، نماز عید کا، عید الاضحیٰ کی نماز کا اعلان کیا کہ یہ 5 بجے ہوگی صبح میں۔ قربانی، ہاں ایک قربانی کے بارے میں بتلایا، تو قربانی مختصر انہوں نے صرف بتلایا، میں آپ کو مختصراً چند باتیں بتلا دیتا ہوں کہ قربانی عظیم شعیرہ ہے دین اسلام میں، اور یہ ابھی گفتگو آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہے، تو بہت بڑا سمبل ہے، ایک تاریخی پس منظر ہے اس کا حقیقت میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تقرب کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، بندگی میں جو ہے اس کو یہ شعیر ادا کیا جانا چاہیے۔ جانور اچھا ہو، وہ لاغر نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، اور وغیرہ وغیرہ، عیب سے پاک ہو، بیمار نہ ہو۔ اور یہ کہ ایک دمبا، ایک بکرا، وہ گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے، یعنی گھر کا جو مالک ہے، باپ ہے مثلا، تو اس کی طرف سے پورے گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ وہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہے۔ ایک بڑے جانور میں گائے ہے، اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور چاہیں تو 7 لوگوں میں بانٹ دیں اس کو، لیکن اس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہی اگر رہے بغیر کسی اشتراک کے، پارٹنرشپ کے، تو وہ زیادہ بہتر، افضل اگر کر سکتا ہے کوئی تو کرے۔ یعنی مثلا پوری گائے تنہا کرے اپنے گھر والوں کے نام پہ یا اپنے نام پہ، وہ یہ اس کو بہتر مانا گیا ہے۔ لیکن گنجائش اس بات کی ہے کہ 7 نام اس میں ہو سکتے ہیں، ہم مثلا 7 لوگ مل کے ایک حصہ اس میں برابر پیسے دے کے وہ اس میں بانٹ سکتے ہیں۔ اس کے گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے، حکم نہیں ہے بلکہ یہ بہتر بتلایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعد میں مسلمانوں نے اس پہ عمل کیا ہے، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں، 1/3 اپنے لیے رکھیں، کھائیں خود اپنے گھر والے، دوسرا تہائی جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں تقسیم کریں، اور تیسرا تہائی وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں۔ لیکن مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی تعداد آ رہی ہے گھر پہ، تو ان کو پکا کے کھلانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پورا کا پورا اپنے گھر پہ پکا سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ذخیرہ اندوزی کر کے اور پھر صرف رکھیں کہ کل پکائیں گے، پرسوں پکائیں گے، اکیلے کھاتے رہیں گے، یہ مناسب نہیں ہے، سمجھا۔
تو اس کو تقسیم ہونا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہے تو آپ پورا کا پورا کر سکتے ہیں۔ اور البتہ اگر پورا کا پورا آپ صدقہ کر دیں مسکینوں میں، فقراء میں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر مرحومین کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ کریں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں قربانی کی، آپ جانتے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے رسول کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ایک بحیثیت امتی کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا امت کی طرف سے، تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے ان کی طرف سے، تو یہ بہت عظیم چیز ہے تو کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنی جگہ کے بجائے کہیں اور کرتے ہیں جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، اس کی گنجائش ہے، اس کی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب دنیا کھل گئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ مسلمان اس طرح سے محتاج ہیں کہ سال بھر بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں قربانی ہوگی تو کہیں سے ہمیں گوشت ملے گا۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ ان کو سال بھر یا 6 مہینے گوشت ہی نہیں ملتا، سمجھا؟ تو قربانی آتی تو بڑے خوش ہوتے ہیں بچے۔ تو میرے پاس خود کئی جگہوں سے میں دیکھتا ہوں، تصویریں وغیرہ آتی ہیں، اور میں خود اپنی جہاں پہ کرواتا ہوں ہندوستان میں ایک جگہ پہ، تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے وہ پورا قصبہ جو ہے نا، وہ ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک جگہ ہے، اور وہاں پہ اچھی خاصی تعداد جمع ہو جاتی ہے، 2 کلو 2.5 کلو 2 کلو 2.5 3 کلو اس طرح سے بنا کے سب کو دیتے ہیں، ایک بھیڑ رہتی ہے اچھی خاصی۔ تو ان میں کہتے ہیں کہ وہ اکثریت ان کو گوشت ملتا ہی نہیں ہے، ملتا ہے تو بہت ہی کبھی ریئر۔ تو یہ چند چیزیں تھیں قربانی سے متعلق، اور اس کو کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ شادگی عطا کی ہے اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو ہمارے مصلی میں یعنی عیدگاہ میں نہ آیا جائے گا، اپنے گھر پہ بیٹھے، تو جان لیجیے بڑی خطرناک چیز ہے، یہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔